رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کو خلاصہ۔ وزیر اعظم اور ترک صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں بحران کے تناظر میں تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران اور دوسرے خلیجی ممالک میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن غضب للحق کے دوران اب تک افغان طالبان کے 464 کارندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل کولکتہ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج شام ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایران پر اسرائیلی حملے اور اس کے بعد برادر خلیجی ممالک پر ہونے والے افسوسناک حملوں کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم نے صدر اردوان کو برادر خلیجی ممالک کی قیادت سے اپنے حالیہ روابط سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تمام فریق زیادہ سے زیادہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام سرکاری محکموں کو ہدایت کی ہے کہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام بلز پر QR کوڈ فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے یہ ہدایت آج اسلام آباد میں کیش لیس معیشت کے فروغ کے حوالے سے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کے اہداف کا معینہ مدت میں حصول یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے تنخواہوں، پینشنز اور پرچون کے شعبوں میں ادائیگیاں راس کے ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام پر منتقل کرنے پر معاشی ٹیم اور اسٹیٹ بینک کو سراہا۔ انہوں نے وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے تحت اب تک 71% مستحق افراد تک امدادی رقوم کی فراہمی پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ٹیم کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پارلیمانی رہنماؤں اور پارٹی سربراہان کو خطے کی تازہ صورتحال کے حوالے سے کل ہونے والی ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت کی دعوت دی۔ یہ بات وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے خطے کی تازہ صورتحال کے حوالے سے حکومت کی سنجیدگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت نے ایران اور دیگر خلیجی ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کو سہولت اور تعاون فراہم کرنے کے لیے جامع اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال خصوصاً خلیجی ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کے مسئلے کے بارے میں بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کی مدد کے لیے خصوصی سہولت ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ کا کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے فعال ہے اور اس کے رابطہ نمبر سرکاری ایکس ہینڈل پر دستیاب ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ابوظہبی میں پاکستان کا سفارت خانہ اور جدہ اور دبئی میں قونصل خانے پاکستانی شہریوں کی بھرپور رہنمائی کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستانیوں کو رہنمائی اور تعاون فراہم کرنے کے لیے ایران کے شہروں تہران، زاہدان اور مشہد میں 3 سہولت مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مختلف ممالک کے وزراء خارجہ اور اعلیٰ حکام سے رابطے میں ہے تاکہ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا سکے۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے 464 کارندوں کو ہلاک کیا ہے جبکہ 665 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء الحق تارڑ نے آپریشن غضب للحق کے حوالے سے اپنے ایکس ہینڈل پر تازہ اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کی 188 چوکیاں تباہ کر دی گئی ہیں جبکہ 31 چوکیوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 192 ٹینک، بختربند گاڑیاں اور توپخانہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ پاک فوج کے فضائی حملوں میں افغانستان کے 56 مقامات کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے کامیاب فضائی کارروائی میں افغانستان کے صوبے ننگرہار میں خوگیانی بیس کو تباہ کر دیا۔ آج اسلام آباد میں نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس کا مقصد تعلیم تک سب کی رسائی یقینی بنانا ہے۔ تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔
इस मौके पर खिताब करते हुए सेक्रेटरी नदीम महबूब ने कहा कि ये मुहिम मरबूत और बाहमी ताउन के जरिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शिनाख्त और इंदराज की कोशिशों का हिस्सा है। T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल कल कोलकाता में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।